السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نواب کریم کا قتل تم نے کیا ہے اور خون بہا بھی تم دو گے۔ مجھے اپنے کسی بھی کام میں شامل کرنے کا سوچنا بھی نہ۔ افریدی خان کا پارا ہائی ہو گیا تھا ایک دم سے۔ بابا مگر میری بیٹی ابھی 10 سال کی ہے، کیسے پیش کر دوں اسے خون بہا میں؟ مطلب کیا ہے تمہارا؟ بابا ہانیہ کے سوا کوئی اور دوسرا راستہ نہیں۔ اگر پھر کبھی اپنے گناہ کی سزا میری معصوم بچی کے سر ڈالنے کی کوشش کی تو جان نکال دوں گا، سمجھ لگی؟ افریدی خان بلند آواز میں بولے اور مکمل لاتعلقی کا مظاہرہ کیا۔ خان صاحب اس وقت بے بسی کی انتہا پر تھے، کیونکہ بات اپنی بیٹی پر آ رہی تھی، بیٹی بھی وہ جس کے بھائیوں نے آج تک اسے بھائی ہونے کا مان ہی نہیں دیا تھا۔ بابا جان دیکھیے، آپ کو اپنی بیٹے کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی خان صاحب نے بول دیا تھا۔ خبردار، زبان کھینچ لوں گا اگر میری بیٹی کا نام بھی لیا تو کیا میں قتل ہو جاؤں یا پھر اپنی 10 سالہ بیٹی پیش کر دوں؟ یہ بات قتل کرنے سے پہلے سوچنی تھی۔ اب تم قتل ہو جاؤ یا تمہاری بیٹی ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ دو باپ ایک دوسرے کے مقابل ڈٹ چکے تھے، حالانکہ ان کا رشتہ باپ بیٹے کا تھا، مگر اس وقت دونوں کو اپنی اپنی اولاد کی پڑی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے کیا لگتے ہیں، دونوں ہی نظر انداز کر رہے تھے۔ ایک کو پوتی کا احساس نہیں ہو رہا تھا اور دوسرا اپنی بہن کو بہن نہیں قربانی کا بکرا سمجھ رہا تھا۔ بابا جان تم چپ کر جاؤ، یہ میری بیٹی کا معاملہ ہے، تمہاری بیٹی کا نہیں۔ وہ بھرے بیٹھے تھے۔ میری بیٹی میرے لیے کیا ہے یہ بس میں جانتا ہوں، تم سب کے لیے تو وہ ایک منحوس لڑکی ہے جس کا وجود بھی تم لوگ اس حویلی میں گوارا نہیں کرتے، جس کے سلام کا جواب دینا تم لوگ گناہ سمجھتے ہو۔ یاد ہے جب تمہارا بیٹا ہوا تھا کیسے میری بیٹی کی گود سے چھینا تھا تم نے؟ یاد کرو اپنے الفاظ، تم خود منحوس ہو، اپنی منحوسیت میری اولاد پر مت ڈال دینا۔ یہ الفاظ تم نے ادا کیے تھے جو میری بیٹی کے روح تک کو زخمی کر گئے تھے۔ خان صاحب آج سارا حساب بے باک کرنے کو تیار تھے، ان کے سامنے کسی کی دال نہیں گل سکتی تھی اب۔ ماضی؟ اچھا بات سنو ہانی یار، یہ 7 والے ڈپارٹمنٹ میں جو لڑکا آیا ہے یہ تو کسی بھی لڑکی کو منہ نہیں لگاتا، بہت اکڑ ہے۔ چھوڑو سحر یار، بس چند دنوں کی مار ہے یہ لڑکا بھی۔ اچھا چلو زیادہ نہیں، بس ایک لنچ کر کے دکھاؤ اس کے ساتھ۔ وہ تو میں چیلنج سمجھوں یا پھر مذاق؟ چیلنج سمجھو، مذاق کا نام دے کر ڈر رہی ہو کیا؟ ڈرتی میں کسی سے بھی نہیں، بہت اچھی طرح جانتی ہو مجھے۔ جی جی بالکل، اب بس میری یہ بات پوری کر کر دکھاؤ ذرا، اگر پوری کر دی تو جو تم کہو۔ مجھے تم سے کوئی امید نہیں، مگر یار چیلنج پورا کروں گی تو کچھ حق بھی بنتا ہے نا تمہارا؟ ہاں یہ تو ہے، چلو 3 دن کا ٹارگٹ ہے۔ اچھا 20,000 کیش اور بھندو خان میں ڈنر دو گی کیا ہیں؟ یہ تو بہت زیادہ ہے، مگر چلو تمہاری جیت کا امکان بہت کم ہے۔ میں تو جا رہی ہوں 2 دن کی چھٹی پر گھر، تم اپنا کام شروع کر سکتی ہو۔ بات لنچ تک صحیح ہے یا اس سے بھی آگے کچھ ہونا چاہیے؟ نہیں جی، بس ایک لنچ تک ہی صحیح ہے۔ سحر اٹھ کر چلی گئی روم میں۔ ہانی پیچھے سوچنے لگی اس لڑکے کو کیسے اپنے چکر میں لاؤں۔ ہانی اور سحر بہت اچھی دوستیں تھیں۔ دونوں پڑھائی کے سلسلے میں ہاسٹل میں مقیم تھی۔ سحر پنجابی فیملی سے اور ہانی پٹھان فیملی سے تھی۔ سحر جتنی آزاد تھی گھر سے باہر، ہانی اتنی ہی پابندیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی 1-2 دن کی چھٹی پر سحر گھر چلی جاتی اور ہانی ہاسٹل میں ہی رہنا پسند کرتی، کیونکہ گھر میں 3 بھائی اور ان کی بیویاں تھیں۔ بڑے بھائی کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، اس سے چھوٹے کے 4 بیٹے اور سب سے چھوٹا ابھی منگنی شدہ تھا۔ او میں کیا سوچنے لگی، مجھے تو اس لڑکے کے بارے میں کچھ باتیں پتہ کرنی ہیں، مگر کسے پتہ کروں؟ یہی سوچ رہی تھی ابھی کہ وہ سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ ہانی ابھی جلدی سے اسی سمت چل پڑی۔ ہانی جان بوجھ کر ٹکراتے ٹکراتے بچی، مگر اپنی کتابیں جان بوجھ کر گرا دی۔ کچھ نوٹس اس لڑکے کے بھی نیچے گر گئے۔ ہانی نے جلدی جلدی میں اپنی پرسنل ڈائری اس کے نوٹس میں رکھ دی، اسی امید کے تحت کہ ہو سکتا ہے اسی طرح کوئی رابطے کی امید نکل آئے۔ نوٹس اسے پکڑاتی بہت تیزی سے چل پڑی، کہیں اس کی نظریں اس پہ رکھی ہوئی ڈائری پہ نہ پڑ جائے۔ حال اور بابا جان سوچ میں پڑ گئے تھے۔ جس بہن سے قربانی چاہ رہے تھے، اسے کبھی بھائی ہونے کا تحفظ نہیں دیا۔ ہانی کے گھر نہ جانے کی اصل وجہ اس کے اپنے بھائی تھے۔
جو اسے منحوس سمجھ کر سلام کا جواب دینا تک گوارا نہیں کرتے، کیونکہ سحر کی پیدائش کے چند گھنٹوں بعد ہی ان کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اسی دن اس معصوم اور ناسمجھ بچی کو اس کے اپنے بھائی منحوس کے نام سے پکارنے لگے تھے۔ بابا چاند تھے جو پیار کرتے تھے، ورنہ کوئی ایسا نہیں تھا جو اسے سمجھ سکتا۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ جب کوئی بدلاؤ نہیں آیا بہن کے لیے، تو بابا جان نے ہانی کو ہاسٹل بھیج دیا۔ اپنی ماں، اپنے بھائیوں اور اپنے خاندان والوں سے ٹکر لے کر یہ فیصلہ کیا تھا، کیونکہ آج تک کسی لڑکی کو میٹرک سے آگے جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ لیکن ہانی ادھر ہی رہتی تو اپنی ذات میں گم ہو جاتی، یہ کوئی موذی مرض مبتلا ہو جاتی، جو ان کو بالکل گوارا نہیں تھا۔ اس لیے کسی کی پرواہ کیے بنا ہاسٹل بھیج دیا، جہاں آ کر ہانی کی طبیعت پر بہت اچھا اثر ہوا تھا۔ اس کی ذات میں خود اعتمادی ضرورت سے زیادہ بڑھ گئی تھی، جو اس کی ذات کے لیے بہت بری ثابت ہونے والی تھی۔ ماضی اور ہانی کی ترکیب کامیاب ہوئی تھی۔ دوسرے ہی دن وہ لڑکا ہانی کو ڈھونڈ رہا تھا، اس کی ڈائری اس کو دینے کے لیے۔ ڈائری لاک تھی، کوئی نمبر بھی ہو سکتا تھا لکھا ہوا، پر وہ کھول نہیں سکتا تھا، اسی لیے یونیورسٹی میں اسے ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ آخر کامیاب ہو گیا۔ وہ بالکل ایک الگ اور پرسکون گوشے میں بیٹھی اپنی پڑھائی کر رہی تھی۔ دور سے وہی لگ رہی تھی، قریب جا کر یقین ہو گیا کہ وہ کل والے سیم حلیے میں بیٹھی تھی۔ ہیلو مس، کل آپ مجھ سے ٹکرا گئی تھی۔ جی کب؟ کل۔ ہانی جان بوجھ کر انجان بن رہی تھی، مگر دلشاد ہانی کی آنکھوں میں کھو گیا۔ اتنی حسین اور گہری آنکھیں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ چند لمحے یوں ہی گزرے، ہانی کو خود ہی بولنا پڑا، جی کوئی کام تھا کیا؟ جی وہ کل آپ کی ڈائری غلطی سے میرے پاس رہ گئی تھی۔ او گاڈ، تھینک یو سو مچ، بہت ضروری ڈائری ہے یہ میری۔ شکریہ۔ کوئی بات نہیں، آپ کی چیز تھی، آپ کو لوٹا دی۔ اچھا پھر آپ کا لنچ یا ڈنر تو بنتا ہے نا؟ نہیں اس کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ ایک ذرا سی ڈائری تو تھی، آپ کو پتہ نہیں یہ بہت قیمتی ہے۔ اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ دلشاد خان۔ او میں بھی خان ہوں، اور نام ہانیہ، مگر پیار سے دوست ہانی بولتے ہیں، آپ بھی بول سکتے ہیں۔ اچھا تو آپ کس ڈپارٹمنٹ سے ہیں؟ بی ایس آنرز، سی ایس آئی ٹی ڈپارٹمنٹ، لاسٹ ایئر۔ او گڈ۔ ویسے میں اپنا بزنس کرتا ہوں، ساتھ ساتھ اسٹڈی۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ فی الحال تو میں ادھر رہتا ہوں، مگر آبائی گاؤں میں فیملی ہے، میں ادھر تنہا رہتا ہوں بزنس کے سلسلے میں۔ اچھا کل سحر آ جائے پھر کل کا کہوں گی، ورنہ یقین نہیں کرے گی۔ ہانی دل ہی دل میں سب ترتیب دے رہی تھی۔ کیا ہم کل ساتھ چائے یا لنچ پر چل سکتے ہیں؟ دلشاد اتنا دل پھینک قسم کا تو نہیں تھا، مگر ہانی تھی ہی ایسی۔ آنکھیں ایسی تھی کہ دل کرتا تھا دیکھتے رہو، رنگ دودھ جیسا سفید، اور گال ایسے جیسے سرخ رنگ ڈال دیا ہو، گھٹنوں سے نیچے جاتے بال، 5 فٹ سے نکلتا ہوا قد، ہر طرح سے حسین تھی یہ لڑکی۔ ایک ہی پل میں دل کے تار چھیڑ گئی تھی۔ پتہ نہیں کتنے پل بے خود سا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ہانی نے اس کے سامنے ہاتھ ہلا کر اسے متوجہ کیا تو ایک دم سے شرمندہ ہو گیا، مگر پھر خود پر کنٹرول کر کے موبائل نمبر لے کر اپنی راہ لی۔ ہانی چیلنج پورے ہونے پر جہاں خوش تھی، مگر دل میں کہیں خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی، جسے وہ اپنی خوشی میں نظر انداز کر رہی تھی۔ ماضی محبت کا فضول بولنے والا خود اس میں گرفتار ہو چکا تھا۔ دلشاد ایسا تھا، اسے دیکھ کر کوئی بھی لڑکی اپنی زندگی ہار سکتی تھی۔ مجسمہ غرور دکھتا تھا، وہ تھا ہی ایسا کہ سامنے والا چپ کے چپ ہی رہ جاتا تھا، مگر وہ خود ایک ذرا سی لڑکی کے سامنے سب کچھ ہار گیا۔ خدا کی اس قدرت پر جتنا حیران ہو اتنا کم تھا۔ تار تو ہانی کے دل کے بھی بجے تھے، مگر وہ تو ایک چیلنج پورا کرنا چاہتی تھی، مگر قسمت نہ جانے کیا چاہ رہی تھی۔ حال بابا جان ہانی کی وجہ سے بہت غیر مطمئن ہو چکے تھے۔ انہوں نے ہانی کو اپنے پاس حویلی بلا لیا تھا۔ وہ خود کافی زیادہ پریشان تھی، پتہ نہیں کیوں دل بہت زیادہ بوجھل ہو رہا تھا۔ پھر بابا جان کی طبیعت خرابی کا سن کر رہ نہیں سکی، اور بابا جان کے ایک دفعہ بولنے پر گاؤں آ گئی۔ پہلی دفعہ ادھر آ کر سب ہی چپ اور غمگین محسوس ہو رہے تھے، ورنہ جب بھی آتی تھی وہ کچھ نہ سہی اپنے لیے نفرت ضرور دیکھتی تھی۔ سب منہ پھیرتے تھے، خاص کر بڑی بھابھی تو اپنے بچوں کو اس کے پاس بھی نہیں آنے دیتی تھی۔ اس دفعہ تو بچے بہت دفعہ اس کے پاس اور یہ بچوں کے پاس ہوتی۔ بھابھی تو کیا، بھائی بھی چپ سا تھا۔ بابا جان خیریت تو ہے؟ یہ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ ان کے کمرے میں ان کے پاس ان کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھی تھی۔
یہ انداز اس کا سب سے زیادہ لاڈلا تھا۔ بابا جان کے مطابق تمہارے بڑے بھائی سے قتل ہو گیا ہے کیا؟ ہانی کو بہت شاک لگا یہ سن کر۔ بیٹا تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ جس نے کیا ہے یہ سب وہی بھگتے گا خون بہا، میں خود قتل ہو یا اپنی بیٹی کو دے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ مگر بابا جان حالے بہت چھوٹی ہے، وہ کیسے جا سکتی ہے خون بہا میں؟ تو پھر خود قتل ہو جائے میری بلا سے۔ مگر بابا جانی، ہانی چپ کر جاؤ، کوئی بات نہ کر، ہمارا کوئی تعلق نہیں اس سے، چاہے وہ میرا بیٹا ہے، مگر اس دفعہ مجھ سے کوئی امید نہ رکھیں۔ ہانی چپ کی چپ رہ گئی۔ بابا جانی کو ایسے سخت رویے میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ بابا سو گئے اور خود بھی سونے کے لیے آ گئی۔ ابھی سونے کا سوچ ہی رہی تھی کہ بڑے بھائی نے آواز دی، ہانی اٹھی ہوئی ہو گیا۔ کچھ پل تو یقین ہی نہیں ہوا کہ ادا نے اسے پکارا ہے۔ دوسری آواز پر اٹھی اور دروازہ کھولا۔ آپ کو کیا ضرورت تھی آنے کی؟ مجھے بلا لیا ہوتا میں آ جاتی۔ نہیں ہانیہ، پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں تھوڑی نہ پیاسے کے پاس جاتا ہے۔ کیا مطلب ادا؟ دیکھو ہانی، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے نا؟ ہانی چپ تھی۔ ہانی بولو نا جی، اور انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا۔ تو بس ہانی مجھ سے غلطی ہو گئی، میری وہ غلطی تم سدھار سکتی ہو؟ ادا وہ کیسے؟ دیکھو اگر میں خود کو پیش کروں تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ اگر میں بیٹی دوں تو بس 10 سال کی ہے، کیسے یہ ظلم کا پہاڑ توڑ دوں؟ نہیں ادا نہیں، یہ دونوں باتیں نہیں ہو سکتی۔ آپ نہ حالے اب پیسوں کی ادا آفر کریں، حالے بہت چھوٹی ہے۔ نہیں، پنچایت فیصلہ سنا چکی ہے، یا تم جاؤ گی یا حالے۔ ادا میں؟ ہاں مگر میرا کیا قصور ہے؟ قصور تو حالے کا بھی کوئی نہیں، قصوروار تو میں ہوں نا، مگر مجھے کوئی سزا دینے کو تیار ہی نہیں، میں تو بے بس۔ مگر بابا جان کوئی ساتھ نہیں دے رہے۔ پہلی دفعہ تینوں میں سے کسی بھائی نے اتنے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار سے کچھ مانگا تھا، کیسے انکار کرتی؟ بھائی مجھے وقت دیں۔ نہیں ہانی، وقت بہت کم ہے، اگر تم نہ مانی تو پھر حالے دے دوں گا خون بہا میں۔ ماضی سحر کل سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ ہاں تو میں بتا کر گئی تھی نا 2 دن کے بعد واپس آؤں گی۔ ہاں یار، مگر خوشی سے وقت نہیں کٹ رہا تھا یار، چیلنج پورا کرنا تھا۔ آج دوپہر کا وقت دیا ہے، یونی سے فری ہو کر چلنا ہے ہم دونوں نے۔ اچھا بھی، بہت دل پھینک قسم کا نکلا، لگ تو نہیں رہا تھا ایسا کہ اتنی جلدی مان جائے گا۔ چلو تم اپنی ہار تیار رکھو۔ جی ہاں، آپ کے حسن کے سامنے وہ ہار گیا، مجھے کیا پتا تھا، ورنہ اتنی شرط لگانے سے پہلے سوچ لیتی۔ چلو اب تو لگا لی اور ہار بھی گئی۔ کھانے سے فری ہوتے دلشاد نے خود ہی بول دیا، ہانی کل میرے آفس آنا، مجھے خوشی ہوگی مگر ہانی کو بکھلاتا دیکھ کر سائے جلدی سے بولی، جی جی بالکل آ جائیں گے، اگر آپ ہمارے کہنے پر آ سکتے ہیں تو ہم بھی آئیں گی۔ جی مگر آپ کو نہیں، جسٹ ہانی کو انوائٹ کر رہا ہوں۔ جسٹ پر ذرا زور دے کر بولا تو سحر ذرا شرمندہ سی ہو گئی اور ہانی کے لبوں پر پہلے ہنسی آئی پھر سنجیدگی آئی۔ دیکھیے پہلے نمبر میں نہیں آ سکوں گی سحر کے بنا، کیونکہ مجھے بالکل اجازت نہیں۔ آج بھی ہم شاپنگ کا بہانہ بنا کر آئی ہیں۔ سوری، بات جسٹ آج کی ہوئی تھی، میں آ گئی۔ اگین ہم نہیں ملے تو بہتر ہے۔ دیکھیں آپ اپنی دوست کو لے آئیے گا، مگر ایک دفعہ ضرور آ جائیے گا میری خوشی کے لیے۔ مگر کچھ نہیں، آپ نے آنا ہے اور ضرور آنا ہے۔ اپنا نمبر دے دیں، میری فیملی کے علاوہ کسی کے پاس میرا نمبر نہیں جا سکتا۔ سوری، آپ اپنا نمبر دے دیں، سحر بولی۔ میں اپنے نمبر سے کال کر لوں گی، جب آپ بولیں گے ہم آ جائیں گے، مگر بس آخری دفعہ، اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ اوکے، یہ لے نمبر میرا اور اپنا دے دیں تاکہ مجھے پتا ہو کس کا نمبر ہے۔ نمبر کا تبادلہ ہوا۔ دلشاد کو دکھ تھا ہانی کے نمبر نہ دینے پر، لیکن چلو شکر ادا کیا، چلو سحر کا ہی صحیح کوئی رابطے کا ذریعہ تو ملا۔ ادھر سے اٹھتے ہی ہانی سحر کو بولنے لگی، کیا ضرورت تھی نمبر لینے اور دینے کی؟ یار کوئی بات نہیں، بندہ برا نہیں، مگر سحر تم جانتی ہو نا میں اس طرح کے کام نہیں کر سکتی، کوئی فضول نہیں، بس تھوڑی بہت تفریح کا سامان ہے یار۔ دلشاد نے ان کے باہر نکل جانے کے بعد ہانی کو اپنی نظروں میں سموئے رکھا، دونوں باہر نکل چکی تھی۔ دلشاد بھی جانے کے لیے اٹھا مگر اپنے سامنے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ عادل تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اچھا جی، اپنی خفت مٹانے کے لیے مجھ پر غصہ کرنے لگے ہیں۔ دلشاد کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ کیا کہوں۔ یار وہ بس ویسے ہی۔ نہیں بھائی، میں بالکل نہیں مانوں گا، بتاؤ مجھے ان دونوں میں سے آپ کے والی کون سی تھی؟ ایسا کچھ نہیں بھائی، آپ مجھے نہیں ٹال سکتے۔ بولے بھی، بلیک ڈریس میں جو تھی۔ اوہو بھائی، اسی لیے گاؤں آنے کو دل نہیں کرتا؟ نہیں یار، وہ تو چند روز پہلے ہی یونی میں ٹکرا گئی تھی اور ایک ہی نظر میں اچھی لگ گئی،
وہ تو کچھ بھی نہیں جانتی، سوچ رہا ہوں کیسے بتاؤں، اسے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی۔ جیسے مجھے بتایا ویسے ہی اسے بتا دیں، مگر خیر چھوڑو، تم بتاؤ تم یہاں کیسے؟ وہ دوست ہے نا میرا، اس نے پارٹی دی تھی میرے آسٹریلیا جانے کی، تو یہ وقت ہو گیا ہے ادھر ادھر گھومتے، اس لیے سوچا دوپہر کا کھانا کھا لوں پھر ہی واپس نکلتا ہوں۔ پرسوں نکلنا ہے میں نے آسٹریلیا کے لیے، تو میں نے سوچا سب سے مل لوں، سب سے وقت نہیں ملے گا۔ او اچھا کیا یاد کروا دیا یار، میں کل گھر آ جاؤں گا۔ ویسے یار تم نہ جاتے تو اچھا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، اب ساری تیاری ہو چکی ہے، ویسے بھی 2 سال کی بات ہے، پھر آ ہی جانا ہے۔ اچھا اب جلدی نکل جاؤ واپس، وقت پر رات نہ ہو جائے۔ اچھا فی امان اللہ، مگر سب سے پہلے گھر والوں میں سے بھابھی سے ملوں گا۔ اچھا یار مل لینا، میرا سیٹ اپ تو ہونے دو پورا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ابھی سیٹ اپ نہیں ہوا پھر 2 سال بعد آؤں تو شادی کو بات تک لے جانا، سمجھ لگی؟ اچھا یار صحیح ہے، خود ہی بول کر خود ہی کہہ کر لگایا فی امان اللہ۔ دلشاد کو اپنے بھائی اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیارا تھا۔ حال ادا صبح تک بابا سے بات کر لوں پھر ہی کچھ کہوں گی۔ بابا جان تو صاف انکار کر دیں گے ہانی، مگر میں خود سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ادا خدا کے لیے سوچنے دے مجھے کچھ۔ دل ہی دل میں بہت غصہ آ رہا تھا ہانی پر، مگر مجبوری تھی، کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ چلو سوچ لو پھر۔ ادا چلے گئے، مگر ہانی کی ساری رات آنکھوں میں کٹی، کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی کیا کرے وہ۔ صبح ناشتے کے میز پر ہی ادا نے بول دیا، بابا جان اگر آپ اپنے فیصلے میں گنجائش نہیں کر سکتے تو صحیح ہے، میں اپنی بچی خون بہا میں دے رہا ہوں، میں مزید قیدی بن کر گھر میں نہیں رہ سکتا۔ یہ الفاظ بولتے ہوئے کن نظروں سے آنیہ کو دیکھ رہے تھے اور دل دعا کر رہا تھا کاش ہانی خود ہی تیار ہو جائے۔ مگر ادا آپ کی بیٹی معصوم سی بچی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ بنی ہو کر آنے والی لڑکیوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا جاتا ہے، پھر آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں ایک معصوم سی بچی پر ظلم نہیں ہونے دوں گی بابا جان، ادا کو کچھ بولیے، یہ غلط بات ہے، ایسا نہ کریں بابا جان۔ مگر میں ایک چھوٹی سی بچی پر ظلم نہیں ہونے دوں گی ہانی، خبردار، جو ایسی بات منہ سے بھی نکالی تو۔ کیا دیا ہے ان بھائیوں نے ساری زندگی تمہیں، میں کبھی تمہارا دکھ برداشت نہیں کر سکوں گا۔ میری آتی جاتی سانسوں کا نام ہانی ہے۔ بابا جانی آپ ہمیشہ یہ بولتے آئے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ غلط کرے کبھی اس کے ساتھ غلط نہ کرو، ورنہ آپ کی اور اس کی تربیت میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ ہانی مجھے کچھ یاد نہیں، تم کچھ ایسا نہیں کرو گی، سمجھ لگی؟ نہیں بابا جانی، اگر میرے بھائیوں نے مجھے کچھ دیا نہیں ساری زندگی تو مجھ سے کچھ مانگا بھی نہیں، پہلی دفعہ مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ میرا ان سے کوئی رشتہ ہے۔ یہ جو لوگ مجھ سے آس لگائے بیٹھے ہیں، بابا جان آپ کو میری قسم مجھ سے یہ احساس خوشی مت چھینیے۔ شادی تو آپ نے ویسے بھی کرنی ہے میری، پھر ایسے ہی صحیح، شادی میں اور ایسے میں بہت فرق ہے میری جان۔ بابا جانی میں اپنے بھائیوں کے لیے مضبوط ہوئی ہوں، مجھے کمزور مت کریں۔ خود تم اس اندھے کنویں میں کود رہی ہو، یہ کیوں نہیں سوچ رہی باپ اس عمر میں کیا کرے گا، تمہاری جدائی برداشت کرے گا کیا؟ آپ یہ سمجھ لیجیے گا بابا جان کہ آپ کی بیٹی آپ کے بیٹوں پر قربان ہو گئی، جدائی موت سے زیادہ سخت ہوتی ہے ہانی، مرے ہوئے پر صبر آ جاتا ہے مٹی کا ڈھیر دیکھ کر، مگر میں کیا کروں گا؟ تم کیا جانو ہانی، میں نے اور تمہاری ماں نے بہت منتوں مرادوں سے مانگا ہے تمہیں بابا جان، ہو سکتا ہے وہ لوگ اتنے ظالم نہ ہو، مجھے ملنے کی اجازت دے دیں آپ سے۔ بیٹی یہ تم بھی جانتی ہو ونی کا مطلب، پھر بھی کیوں جھوٹی تسلی دے رہی ہو خود کو بھی اور مجھے بھی؟ بابا جانی مان جائیں نا، خدا سے اچھے کی امید کریں۔ بس کرو ہانی، بابا پتھر ہو چکے ہیں، جانتے بھی ہیں میری بیٹی بہت کم عمر ہے، مگر پھر بھی نہیں مان رہے۔ پوتی کو یہ اصولی چڑھتا دیکھ کر دل پسیج رہا تھا، مگر مقابل بیٹی تھی، کیا کرتے؟ آخر کو بیٹی قربان کرنے کا سوچ لیا اور ہانی کو اجازت دے دی۔ ادا نے 1 منٹ کی دیر نہیں کی اور پنچایت کو نکاح کا کہا تھا۔ آج شام نکاح کا وقت مقرر ہو گیا تھا۔ بابا جان کا دل دکھ سے بھر گیا تھا، دل تو ہانی کا بھی گم ہو رہا تھا، مگر اب 3 کمان سے نکل چکا تھا، کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ تیاری کیا کرنی تھی، بس گھر کے ہی 4-5 سوٹ رکھ لیے تھے اور اپنی بربادی کا انتظار کر رہی تھی۔ بابا جان تو کیا گھر کے کسی فرد سے بھی بات نہیں کی تھی، کسی کا سامنا نہیں کیا تھا، کہیں کمزور نہ پڑ جائے۔ ماضی آج دلشاد نے گاؤں جانا تھا، مگر ہانی کو بھی آج کا ہی کہا تھا، پھر سوچا گاؤں جانا بھی ضروری ہے، ہانی سے کل واپس آ کر مل لوں گا۔ سحر کا نمبر ملایا، اسے بتایا آج ضروری کام سے گھر جا رہا ہے، کل انشاءاللہ شام کی چائے پر ملاقات ہوگی۔ ہانی نے بھی شکر ادا کیا، آج کے دن تو بلا ٹلی۔
दिलशाद एक भाई को एयरपोर्ट पर छोड़कर दूसरे को हज़ारों नसीहतें करके और चाचा जान बाप की मौत के बाद ये चाचा जान ही ने कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। इनको भी बिल्कुल बाप जैसी इज्जत और मुकाम दिया था के साथ साथ रहने का बोलकर वापस लौट आया था। दोपहर को फ्री होते ही सबसे पहले साहिर को कॉल मिलाई और जगह बताई। अच्छा तो आप फ़ोन पर बोल रहे हैं, यूनी एक ही है, इधर भी तो मिल सकते थे। बात सही है आपकी, मगर मैं रेगुलर स्टूडेंट में से नहीं हूँ, इसलिए रोज़ रोज़ नहीं आता आपकी तरह। क्या हानि से बात हो सकती है? स्पीकर ऑन था। हानि ने 1 मिनट में हाथ के इशारे से मना कर दिया। सहर बोलते बोलते चुप कर गई और कहा नहीं हानि रूम में नहीं है। दिलशाद कुछ मायूसी से बोला, अच्छा चले कोई नहीं, शाम को मुलाकात होगी। मुकर्रर वक्त करके हानि के लिए गिफ्ट सोचने लगा। आज अपनी पसंद का इजहार करने का सोच चुका था। एक बहुत अच्छी रिंग और परफ्यूम लेकर शाम का इंतज़ार करने लगा। इधर हानि सहर को 1000 बातें सुना चुकी थी। क्यों इसे मिलने का कहा, पता भी है अगर मेरे घर वालों को भिनक भी पड़ गई तो हशर नशर कर देंगे मेरा। खैर यार कुछ नहीं होता, मैं साफ बोल दूंगी। आज के बाद हमसे रब्ता करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम किसी से कोई तल्लक नहीं रख सकते। शाम के वक्त मुकर्रर करदा जगह पर पहुंच गई दोनों। चंद पल बाद वो खुद ही आ गया। आते ही हानि का चेहरा अपनी नज़रों के सार में कैद कर लिया, जो कि हानि को बहुत बुरा लग रहा था। दिलशाद ने सहर को ज़रा साइड पर जाने का कहा, क्या मैं हानि से चंद पल बात कर सकता हूँ आपकी गैर मौजूदगी में? सहर उठकर जाने वाली थी, हानि ने इसे वापस बिठा दिया। देखिए ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, जो भी बात है आप साफ साफ बोलिए। हम जाना चाह रही हैं। इतनी भी क्या जल्दी? कुछ वक्त मुझे भी दे दें तो क्या हो जाएगा? आपने क्यों बुलाया, बोलेंगे या नहीं? मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ हानि। ये कब हुआ कैसे हुआ मैं नहीं जानता, मगर मेरी दिन रात हर पल हर लम्हा आप बस चुकी हैं। अब आपकी याद से फरार मुमकिन नहीं है। क्या आप मेरी मोहब्बत का ये छोटा सा नजराना लेना पसंद करेंगी? वो अपनी ही धुन में बोलता जा रहा था और हानि की आंखें ज़रूरत से ज़्यादा फैल गई थी। ये क्या बोल रहा है? और साहिर भी डर के मारे चुप थी। पता नहीं अब हानि क्या कर दे, क्योंकि हानि के गुस्से से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ थी। ओह हेलो मिस्टर, तुम कौन होते हो इस तरह की फजूल बातें करने वाले? मैं किसी गिरे पड़े ख़ानदान से नहीं हूँ। तुम्हारे फजूल से गिफ्ट पर खुद को ढेर कर दूंगी। तुम्हारे कदमों में तुम जैसे दिल फेंक बहुत देखे हैं। अपनी हद में रहो, समझ लेगी। एक दिन मुँह क्या लगा लिया, तुम तो गले पड़ रहे हो। हानिया बोलने पे आई तो बोलती चली गई। देखे बना के मुकाबल का चेहरा शिद्दत ज़ब्त से सुर्ख हो चुका है। चलो सहर उठो, तुम्हें ही शौक था इधर आने का और मुंह लगाने का। एक बात सुनती जाओ हानि, ना तो मैं किसी छोटे ख़ानदान से हूँ ना ही दिल फेंक। बस सच बता गया था, मगर तुम इंतहाई फजूल निकली। तूफ़ है तुम पर और तुम्हारी सोच पर। हानि बिना कुछ बोले सहर का हाथ पकड़ती निकलती चली गई। हाल और फिर निकाह का वक्त आ गया। निकाह नामे पर साइन करते हाथों के साथ साथ दिल भी कांप गया। ना कोई मेहंदी, ना कोई सिगार, ना ही रंग बिरंगे सूट। ऐसी शादी कभी सोची भी नहीं थी। खैर निकाह होते ही अदा ने खुद गाड़ी में बिठा दिया था और हानि पीछे बेटी की ऐसी रुखसती पर गिर जाने वाले बाबा को दूसरी नज़र भी नहीं देख सकी और चुपचाप बैठ गई, अच्छे की उम्मीद लगाकर। अभी कुछ लम्हों का सफ़र कटा ही था। हानि ने बेइरादा नज़र ड्राइविंग करते दिलशाद पर पड़ी तो एक झटका लगा। वो बिना किसी पर तवज्जो दिए गाड़ी चला रहा था, जैसे इसे ज़रूरी काम कोई हो ही नहीं। घर आने तक हानि की जान निकल चुकी थी सोच सोच के कि क्या सलूक करेगा ये इंसान मेरे साथ, जो मैंने इतना गलत रवैया किया था। शाम से रात के 2 बज चुके थे, मगर दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया था। आंख लगने के करीब थी कि दिलशाद कमरे में दाखिल हुआ। हानि की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई थी। इसके अंदाजे से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हानिया अनजान है। बहुत सुकून से आकर बैठ गया तो पूछा, इसी बात पर हैरान हो रही होगी कि मैं ठटका नहीं तुम्हें यहाँ देखकर? जी यही सोच रही हूँ। अच्छा तो ये बात ऐसे है कि मैं यूनिवर्सिटी से पता करवा चुका था। तुम कौन हो? इधर से पता लगवा लिया था तुम मेरे पापा के मुखालिफ पार्टी से, फिर छोड़ दिया और भूल गया कि हमारा मिलाप मुमकिन नहीं। मगर देखो खुदा की कुदरत, जैसे भी मिली मिल गई। साइड पर ज़रा झुककर साइड टेबल की दराज से परफ्यूम और रिंग निकाल कर दिखाई। देखो ये वही चीज़ें हैं जो बहुत मान और प्यार से लेकर आया था तुम्हारे लिए, मगर तुमने नहीं ली।
مگر آج تو انکار نہیں کر سکتی۔ دلشاد نے بہت محبت سے ہانی کا ہاتھ پکڑ کر رنگ پہنا دی۔ ہانی نے اطمینان سے آنکھیں موند لی اور سب خوشیوں کو دماغ سے جھٹک دیا۔ دلشاد نے سب الفاظ دل پر پتھر رکھ کر بولے تھے، کیونکہ وہ تو ابھی تک اپنی انسلٹ نہیں بھولا تھا، نہ ہی ہانی کے بھائیوں کے ہاتھوں اپنے پیارے چچا جان کا قتل ہوا بھولا تھا۔ ہانی کی آنکھیں بند تھیں۔ دلشاد کا ہاتھ گھونپا ہانی کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ ہانی نے اس تھپڑ کا سوچا نہیں تھا، ایک دم لڑکھڑا کر سر بیڈ گراؤنڈ سے ٹکرایا اور نمی چھوڑ گیا۔ تم ایک قاتل کی بہن ہو، کیسے مجھ سے یہ امید رکھ سکتی ہو؟ تم بنی ہو کر آئی ہو، کبھی کسی اچھے کی امید مت رکھنا، سمجھ لگی؟ میری بیوی کی جگہ لو، یہ کبھی نہیں ہوگا اور میں اپنی انسلٹ کبھی نہیں بھول سکتا، سمجھ لگی؟ زبان کے ساتھ ساتھ دلشاد کے ہاتھ بھی مسلسل چل رہے تھے۔ اس نے ہانی کو کسی کپڑے کی طرح دھند کر رکھ دیا تھا۔ جب دل کا غبار نکل گیا تو ساتھ رکھی چیئر پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس کھینچنے لگا۔ ہانی کچھ سوچ سمجھ نہیں پا رہی تھی، کیا ہوا ہے؟ میں کیسے ایک دم سے خوش فہمیوں میں مبتلا ہو گئی تھی؟ کیوں بھول گئی تھی کہ یہ بھی ایک ظالم وڈیرا ہے؟ اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا، نکاح کر کے لایا ہوں تمہیں۔ نکاح کا مطلب تم جانتی ہوگی، اچھی خاصی میچور ہو۔ اگر نکاح نہ بھی کرتا تو تمہارا بھائی پھر بھی بھیج دیتا۔ اپنی عزت سے زیادہ اسے اپنی جان پیاری ہے، تمہارے بھائی کو۔ تم ہر رات میرے بستر پر میرے نکاح میں ہونے کے باوجود میری رکھیل بن کر رہو گی، کیونکہ اپنا حق میں کبھی نہیں چھوڑتا اور تمہارے اس جسم پر میرا مکمل حق ہے۔ مگر میں نام اپنے اس تعلق کو پھر بھی رکھیل کا ہی دوں گا۔ اچھی طرح سمجھ لو اپنی اوقات۔ ماضی واپس ہاسٹل آ کر سحر اور ہانی کی کافی مماری ہو چکی تھی۔ سحر کی بات یہی تھی، کیا ضرورت تھی فضول بولنے کی؟ جب آرام سے بات ہو سکتی تھی پھر اتنا تماشا کیوں کیا تم نے؟ وہ ایک اچھا انسان تھا جو سیدھی طرح بات کی اس نے، مگر تم اپنے ہی آگے کسی کو کچھ سمجھو تو نہ۔ اگر اب اس نے کچھ غلط کیا تو؟ سحر چھوڑو فضول بات، آرام کرنے دو مجھے۔ سحر کافی دیر جلتی کڑکتی رہی۔ ہانی کا غصہ جوں کا توں تھا۔ بس کل جونی سے فری ہو جانا ہے، میں گھر چلی جاؤں گی، رہنا ادھر تنہا تم۔ سحر تم جانتی ہو مجھے گھر جانا اچھا نہیں لگتا، کچھ دن تو رہ لو۔ سوری، میں نہیں رکوں گی۔ ابھی یہی بحث جاری تھی، ہانی کے فون پر بیل ہوئی۔ بابا جان کا نمبر دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ السلام علیکم بابا جانی۔ وعلیکم السلام میری جان۔ بابا، آپ کی آواز صحیح نہیں لگ رہی، کیا آپ کی طبیعت خراب ہے؟ ہاں بیٹی، میری طبیعت خراب ہے، بچے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اپنا سامان لے کر آ جاؤ، تمہیں اب یہاں نہیں چھوڑ سکتا۔ بابا جان مگر؟ کچھ اگر مگر نہیں، پڑھائی ہو گئی ہے، پیپر ہو گئے ہیں، تب آ جا واپس۔ اب کیا بولتے کہ بیٹے سے قتل ہو گیا ہے؟ یہی فکر لاحق تھی کہیں تمہیں خون بہانے پیش نہ کر دے۔ میرے سامنے ہوگی تو کم سے کم ڈر تو کم ہوگا ذرا۔ تقریباً کوئی 20 منٹ کے بعد ہانی اپنا مختصر سامان لے کر نیچے آ گئی اور بابا کی طبیعت خراب تھی دیکھ کر چپ کر گئی۔ حویلی میں آ کر سب کا رویہ دیکھ کر ٹھٹکی ضرور گئی تھی، مگر نہیں جانتی تھی یہی خاموشی اور سکوت اس کی زندگی کا آرام اڑا لے جائے گا۔ ادھر دلشاد بہت دکھی ہو گیا۔ کافی دن بعد یونی آیا، بلا ارادہ ہی سوچا کلرک آفس سے پتہ کرے یہ لڑکی کون ہے، ایسے وہ کسی کو کسی کا ڈیٹا نہیں دے سکتا۔ لیکن پھر کافی کوشش کے بعد چند باتیں بتا دی، مگر دلشاد دنگ رہ گیا۔ ہانی انہی کے مخالف علاقے سے انہی کے دشمن کی بیٹی تھی۔ چپ کر گیا اور چل پڑا۔ دلشاد واپسی کے لیے نکل رہا تھا، گاؤں سے چھوٹے بھائی کا فون آیا، بھائی ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ ہادی بولو کیا ہوا؟ اماں حضور صحیح ہے ان کی طبیعت، بھائی چچا کا قتل ہو گیا، مخالف پارٹی سے کچھ دن پہلے جھگڑا ہوا تھا، عادل نے کہا تھا۔ ہادی کے مطابق ہانی کا بھائی تھا جس نے یہ سب کچھ کیا تھا، مگر اس وقت اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ اسے گاؤں جانے کی جلدی تھی کیونکہ وہاں اس کا بھائی بالکل تنہا تھا۔ پنچایت بیٹھی تھی تو ظاہر سی بات ہے خون بہا کے سوا دوسرا کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ فضل خون بہا میں اپنی بیٹی یا بہن دے گا، دوسری کوئی بات نہیں۔ آفریدی خان کا ایک دم دل بند ہوا، بہن کے نام پر ایک دم سے بول پڑے، نہیں بہن کیوں، جس نے گناہ کیا ہے خمیازہ بھی بھگتے۔ بات اس کی ہے، بیٹی دے یا قتل کھولے، بہن اس کی کوئی نہیں۔ ہانی تو جان سے پیاری تھی بابا جان کو۔ دلشاد ہانی کے لیے اتنا پیار دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا اور بولا، بہنیں ہمیشہ بھائیوں پر قربان ہوتی آئی ہیں، اگر آپ کی بیٹی آ جائے گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خیر بیٹی ہو بہن ہو، مجھے خون بہا میں آپ کے ہی گھر کی عورت چاہیے۔ پنچایت برخاست ہوئی تھی
فضل کے دماغ میں ہانی گھوم رہی تھی، بس اسے منانا ہوگا ہر طرح۔ وہ بہت آسانی سے مان گئی تھی۔ فضل خود بھی خوش اور بیٹی بھی پاس سے گئی تو بابا جان تو جیسے بے جان ہو گئے تھے، پل پل تڑپ رہے تھے، مگر ہانی سے کوئی رابطہ ممکن نہیں تھا۔